گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بھی اچھا گزرے. ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں پری مارننگ بریف 29 جولائی 2024 کا. مارکیٹ کی اوپننگ سے پہلے آپ کی گائیڈنس کے لیے اور آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم یہ والا مارننگ کا ویڈیو لاتے ہوتے ہیں. تو اسٹارٹنگ آر ویڈیو ود امپورٹنٹ نیوز جو کہ ویکینڈ پہ بھی آتی رہی اور آج بھی صبح صبح بھی ان میں سے کچھ نیوز کی ایڈیشن ہوئی ہے. اس میں جو پہلی نیوز ہے, آئی ایم ایف نے اپوز کیا ہے گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کو جس میں چھوٹے کنزیومرز آف الیکٹریسٹی جو 200 سے 400 یونٹس پر منتھ کنزمپشن کرتے ہیں, جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کی جو پرائس انکریز ہے اس میں ڈیلے کیا جائے, اس پہ آئی ایم ایف ہیز اسٹرانگلی اپوزڈ دس ڈیسیجن آف دا گورنمنٹ. سعودی عربیہ ہیز پلیڈ سپورٹ فار پاکستانی ٹیکنالوجیکل فرمز جو ہیں اور ان کے لیے ٹریول اینڈ ویزا ریلیکسیشنز کی اناؤنسمنٹس کی ہیں, وچ از ویری گڈ ایز فار ایز دا ٹیکنالوجی سیکٹر آف پاکستان از کنسرن. اس کے علاوہ جو ایس ای سی پی ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے 27,000 نیو کمپنیز کو رجسٹر کروایا ہے, جس میں سے جو میجر بلک ہے وہ آئی ٹی اور ٹریڈنگ سیکٹر کا ہے. اگین اٹس اے گڈ نیوز. اور یہ جو ایز پر دی رپورٹ جو ایس ای سی پی نے شائع کی ہے اس کے حساب سے اس میں وہ کمپنیاں بہت نمایاں ہے یا زیادہ ان کا حصہ ہے جو فارن انویسٹمنٹس کی وجہ سے آئی ہیں اور جس میں چائنا پلیڈ دا مین رول. اس کے علاوہ جو سی سی پی ہے اس نے اجازت دے دی ہے اینگرو کو کہ وہ جو شیئرز اپنے پاور جنریشن والے جو تھے جو کہ کنسورشن کے ساتھ ان کی بات چل رہی تھی اس کی سیل کی انہوں نے اجازت دے دی ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت جو 3 کمپنیز ہیں, ایم ایس لبرٹی پاور ہولڈنگ, ایم ایس سوٹی انٹرپرائزز اینڈ ایم ایس پروکون انجینئرنگ, یہ 50.1% شیئرز جو ہیں وہ ایم ایس اینگرو انرجی لمیٹڈ سے لوگ لیں گے. اس کے علاوہ جو ہے بہت اچھی ایک نیوز پاکستان کے لیے آئی کہ چائنا ہیز فائنلی اپرووڈ یوز آف لوکل کول فار 3 پاکستانی پاور پلانٹس. یہ پاکستان کی بہت عرصے سے ریکویسٹ تھی کہ امپورٹڈ کول کی جگہ چائنا جو ہے ان پاور پلانٹس میں لوکل کول کو یوز کرے. اس میں ایک سائیوان کول پاور پروجیکٹ تھا, ہب پاور پلانٹ تھا اور پورٹ قاسم پاور پلانٹ تھا. اس کے بعد جو ابھی انیشیل انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے تو 2 سے 3 روپے پر یونٹ کا فرق پڑے گا جو کہ ان پاور پلانٹس میں سے آئے گا, وچ از ویری گڈ تھنگ ایز فار ایز پاکستان اکنامک جو اس وقت سچویشن ہے دیٹ از کنسرن. اس کے علاوہ اندر ویری گڈ نیوز, ٹرانس ورلڈ ایسوسیٹس یہ ایک انٹرنیشنل کنسورشیم ہے جو انٹرنیٹ کی کیبلز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. They have announced its agreement to land the world largest subsea cable system جو Africa 2 یا 2 Africa کے نام سے in کراچی پاکستان. It's a monumental project جی جو کہ 45,000 کلومیٹرز پہ کیبل کو کنیکٹ کروائے گا اور اس میں ٹوٹل جو ہے 44 کیبل لینڈنگ اسٹیشنز ہیں اکراس 33 کنٹریز, افریقہ, ایشیا اینڈ یورپ. So it's a very big news as far as the future internet industry of Pakistan is concerned. لیکن اس میں ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہوگا جو ہم the government has decided to install national firewall on internet, especially جو social media ہے. I don't know how is that going to play along with this project. It will be interesting to see in the future. اس کے علاوہ جو ہے جو $10 بلین کی ریفائنری پاکستان میں بننے جا رہی تھی جس میں چائنا کی سائنوپیک اور سعودی ارامکو تھی, دے ہیو اناؤنس کہ دے آر ناٹ سیٹسفائڈ. جو ڈیٹا پی ایس انہوں نے ان کو پرووائڈ کیا ہے دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ اینڈ دے ہیو آسکڈ پی ایس او فار دا نیکسٹ کہ جی اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہمیں اس کا ایکچوئل اور صحیح والا ڈیٹا دیا جائے. دس از اے ویری بگ نیوز ایز فار ایز جو ریفائنری کی ایک انویسٹمنٹ تھی
جو کافی عرصے سے ڈفرینٹ مواقعوں پہ اناؤنس ہوتی رہی لیکن آج تک میٹیریلائز نہیں ہو سکی. بیڈ نیوز جی فرام دا ایکسپورٹ سیکٹر کی فگرز جو ریلیز ہوئی ہیں اس میں جو فسکل ایئر ہمارا 24 ہے اس میں پاکستان کی ایکسپورٹس ٹو یورپ اسپیشلی جو ہے اس میں ڈکلائن دیکھا گیا ہے. جو اس سے پچھلے سال کا تھا اٹ واز 8.505 بلین اور اس سال جو ڈیٹا ہے اس میں ڈکریز آئی 8.240 بلین کا. موسٹلی جو ہے یہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہے, تو ایک ٹیکسٹائل کی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ایک نیگیٹو نیوز آئے گی. اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا $17.61 بلین جمع کرنے کے لیے پچھلے سال, اس میں ابھی تک آلموسٹ $8 بلین کی کمی ہے. سو بیڈ نیوز. اس کے علاوہ جو ہے SECP جو ہے دے ہیو اسٹارٹیڈ ایویلویٹنگ کہ جی سینٹرلائزڈ انشورنس بیورو اس کی ڈیجیٹلائزیشن انشورنس سیکٹر کے حوالے سے دس از اے بگ نیوز. FFC اور فوجی فرٹیلائزر بن قاسم نے $450 پر بیگ آف فرٹیلائزر کے انکریز کی اناؤنسمنٹ کی اوور دا ویکینڈ. گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو لینڈ ہے اسٹیل مل کی اس کو اب اکنامک زون میں کنورٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے ہے نیو گاربیج ٹیکس اناؤنسمنٹ اس کی اپروول دے دی ہے. انٹرسٹنگلی یہ جو ہے اکراس دا پروونس اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس میں رورل ایریا کو بھی شامل کیا گیا. سو اٹ ول بی انٹرسٹنگ کہ آؤٹ کم اس کا کیا ہوتا ہے, اس کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں, یا اس کو لوگوں کا ریئیکشن یا لوگوں کی ایکسیپٹینس اس پہ کیا آتی ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ نے اپروول دی ہے 3 ڈسکوز کو فرسٹ فیز میں پرائیویٹائز کرنے کے لیے, بٹ انٹرسٹنگلی یہ نہیں پتا ابھی تک کہ یہ کون سے والے ڈسکوز ہیں. آیا وہ ہیں جو کہ لاس میں جاتے ہیں یا وہ ہیں جو اس وقت پروفٹ میں جا رہے ہیں. سو اگین اس میں ایمبیگوٹی ہے کہ وچ ونس دے وانٹ ٹو اسٹارٹ ود. فارن نیوز پہ اگر ہم انٹرنیشنل نیوز پہ آتے ہیں, جو نئی برٹش گورنمنٹ آئی ہے جی دے ہیو اناؤنسڈ کہ جی کنٹری از بروکن. بیسیکلی اٹس اے پولیٹیکل موو تھی جو کہ وہ لیبر پارٹی پہ ڈال رہے ہیں کہ $20 بلین کا ڈیفیسٹ انہوں نے بجٹ میں ان کے لیے چھوڑا ہے. another نیوز فرام امریکہ جی کہ جو سپٹمبر میں ریٹ کٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ انڈیکیشنز آر دیئر کہ جی جو ریٹ کٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے امریکہ میں, جو کافی عرصے سے انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا. سو اٹ از اے بگ نیوز ایز فار ایز دا گلوبل فائنینشیل مارکیٹ از کنسرن. اب آتے ہیں جو لاسٹ جمعے کا سیشن تھا جی, ایز یو آل نو کہ مارکیٹ لاسٹ 540 پوائنٹس ٹو کلوز ایٹ 78,029. زیادہ تر ہم نے نیگیٹیوٹی مارکیٹ میں دیکھی تھی, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تمام جو میجر شیئرز ہیں انہوں نے پوائنٹس لوز کیے. کچھ سیکٹرز میں جیسے فرٹیلائزر میں ایفرٹ ہو گیا, کچھ بینکس MCB اور UBL نے اپنی کنٹریبیوشن تھوڑی سی ڈالی, لیکن اوور آل مارکیٹ کے سینٹیمنٹس جمعے کے دن نیگیٹو تھے. پھر ہم آتے ہیں ٹیکنیکل چارٹس کی طرف, جسے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ آج مارکیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کی کلوزنگ 78,029 پوائنٹس پہ ہوئی تھی. RSI جو آج ہے اس وقت دیٹ از ایٹ 32.7. جو لاسٹ آر تھا جس میں ہم نے سیلنگ دیکھی تھی, اور اگر ہم مارکیٹ کی جو ٹرینڈ لائن دیکھتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہے اس وقت تک. اگر ہم جمعے کے پیٹرن کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں آج منڈے کو, تو ہم بآسانی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انیشلی نیگیٹو ٹینڈنسی ہی رہے گی مارکیٹ میں, جس میں مارکیٹ ڈاؤن ورڈ جائے گی, ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کو ہی فالو کرے گی. جو فرسٹ سالڈ ہمارے پاس سپورٹ لیول آتا ہے وہ ہے 76,652 کا, کافی اسٹرانگ ہے. آلدو اس میں ابھی بھی تقریباً 2,000 سے اوپر پوائنٹس کا گیپ ہے, اسی لیے اس کو ہم نے ایک قسم کا بینچ مارک رکھا
کہ جو ہمارے پاس سپورٹ ہے وہ سب سے اسٹرانگسٹ اس وقت یہ بنتی ہے. اور آلدو کہ مارکیٹ اس کو ٹیسٹ نہیں کرے گی آج, لیکن ان کیس اگر کوئی بھی ایسی نیگیٹو نیوز یا بڑی نیوز آتی ہے تو انیشلی دس از دا بیسٹ سپورٹ جو کہ مارکیٹ کو اس وقت اویلیبل ہے. پازیٹیو سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اپورڈ ٹرینڈ میں اگر جاتی ہے تو جو 76,000 کا جو فگر تھا اس سے ڈیفینیٹلی مارکیٹ کو سپورٹ تو ملے گا, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ مارکیٹ اس سے اوپر باؤنس بیک کتنا کرتی ہے. جنرل ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اگر یہ 2,000-2,500 پوائنٹ مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو شاید باؤنس بیک کی اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی جتنا کہ نارملی ہم دنوں کی جو سیشنز ہوتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ 1,000-1,500 پوائنٹ نیچے جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے رزسٹ کرتے ہوئے اوپر آتی ہے اور -100 یا +200-300 کے فگرز میں کلوزنگ دیتی ہے. تو آج اگر یہ سچویشن آتی ہے کہ 76,000 کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے 652 والی اسٹیج کو, تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار مارکیٹ ٹو ریکور اس سے. اگر ہم آج مارکیٹ فور کاسٹ جنرلی اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں مارکیٹ کے بارے میں زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ 75 پوائنٹس کے چینل میں ہی یہ پلے کرتی رہے گی بٹوین 77,500 اور 78,250 کے. زیادہ ٹائم اسی چینل میں گزارنے کی آج امید ہے. انیشلی گوئنگ ٹو ٹیک اے ڈپ آف 350 پوائنٹس پہلے گھنٹے میں یا اوپننگ کے ہاف این آور ٹائم اسپین میں آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ اٹ ول ریکور فرام دیئر. ان دا مڈ ڈے اور نیئر دا کلوزنگ جو ہمارا اس وقت پیٹرن چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو اس میں ہم سیلنگ دیکھیں گے. سیلنگ اس میں آتی ہوتی ہے نارملی, آج ہم ایکسپیکٹ کریں کہ دا سیم ٹرینڈ ول کنٹینیو. بینکس, آٹو, فرٹیلائزر اینڈ ٹیکنالوجی ٹو ریمین دا فوکس آف ٹریڈرز. یہی وہ 4 سیکٹرز ہیں جو اس وقت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ آج بھی یہ وہی ٹرینڈ کنٹینیو رکھیں گے, ود ایکسیپشن کہ آج فارما میں بھی کچھ جو اسکرپس ہیں وہ اچھا پرفارم کریں گے. آئل اینڈ گیس اور ریفائنری میں بھی کچھ جو اسکرپس ہیں وہ آج اچھا پرفارم کریں گے. اسٹریٹجی جی آج کے لیے کوشش اپروچ اور سیلر اپرچونیٹی ہی رہنی چاہیے. اوائڈ ہیسٹی ڈیسیجنس, ایموشنل ڈیسیجن سے آج اوائڈ کرنا چاہیے. ویٹ اینڈ سی کی جو پالیسی ہے اسی پہ رہنا چاہیے آج بھی. مارکیٹ اپرچونیٹیز دے گی جی انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے لیے, اور اسپیسیفک اسٹاکس جو ہے آج پرفارم بھی کریں گے. آٹو میں بھی کچھ اسکرپٹس ہیں جو بہت پازیٹیو چل رہے ہیں. اسی طرح سے آج آئل اینڈ گیس کے بھی آدھے اسکرپٹس ہیں جن کے بارے میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو پرفارم ویل. بینکس میں بھی ایک آدھے بینک ہیں جو آج آئیں گے. شوگر کے ریزلٹس بھی چونکہ آ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک آدھے اسکرپٹ کے بارے میں ہے جنرلی ایکسپیکٹیشن کہ وہ پرفارم کریں گے. نارملی اٹ ول بی اے جی بمپی ٹریڈنگ ڈے ٹوڈے, جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے. مارکیٹ فلکچویشنز بھی دیکھیں گے آج مارکیٹ میں. ہمیں کوئی اس پہ آج کلیئر سیلنگ نہیں نظر آ رہی. اٹ ول بی بمپی رائٹ ٹوڈے. جیسے کہتے ہیں کہ جی سم ٹائمز اٹس بیٹر ناٹ ٹو ٹریڈ, صرف دیکھنا مارکیٹ کو اور آبزرو کرنا, تو شاید ان دنوں میں سے آج کا دن بھی ایک ہوگا. Having said so, wish you good luck for all of you. Have a good trading day today. Have an exciting day. Make a lot of profits. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. Thank you very much.